السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آئی ایم آلسو فائن. اچھا، پچھلی جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے ایک اپنی تھاٹ شیئر کی تھی جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ایک تھاٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کی تھی، جو مجھے لگا اور جو میں نے اس سے حدیث سے اخذ کیا کہ جیسے آج کل اس وقت جو سائنس یا جو بھی محققین جو تحقیق کر رہے ہیں لا آف اٹریکشن اور لا آف وائبریشن کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس حدیث میں الحمدللہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں تو بہت سارے دوستوں میں جب ویڈیوز پہ تو ابھی لوگ اس طرح سے اس کو ریئیکٹ نہیں کر رہے، لیکن بہت ساری جو آپس میں ہمارے جو گیدرنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، بیکاز ناؤ دے لسن ٹو می وٹ آئی ایم سیئنگ. تو ان کے سوال جو ہے وہ مجھے ملے تو میں نے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کچھ سوچا اور تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ لگا کہ یہ چیزیں واقعی ہوتی ہیں. تو سوال کچھ اس طریقے سے آئے تھے کہ یہ مطلب ہم لوگ جو ہے وہ اگر کسی چیز کو مطلب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے اور اس کو کرنے کے لیے ہم مطلب لگ بھی پڑتے ہیں، تو پھر آدھے راستے میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس منزل کو پا نہیں پاتے جو ہم نے یا جس کا ہم نے ارادہ کیا ہوتا ہے، جس کی ہم نے نیت کی ہوتی ہے، تو وہ چیز ہم کو نہیں مل پاتی. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کے اوپر میں نے کافی سوچا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل میں نا اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اور مثال ذرا بڑی کامن ہے اور آپ لوگ اس فیز سے کافی گزرے بھی ہوں گے، اس سچویشن سے. میں تو بہت بار گزرا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے انشاءاللہ صبح کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یا میں نے وقت پہ جو ہے وہ اپنی نماز ادا کرنی ہے. میں نے بڑا پکا ارادہ کیا، بڑا ہی مصمم ارادہ کر لیا اور میں نے سوچا کہ یار کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے یہ نماز پڑھ کے چھوڑنی ہے انشاءاللہ. تو یہ مطلب بڑا پکا ارادہ کر کے میں سویا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے یہ بھی جو ہے وہ کمٹمنٹ کی کہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا. اب یہ ارادہ آپ نے کر لیا، اب اس میں اللہ کی ذات جو اپنے قدرت کے کارخانوں سے جو مدد فرماتی ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ آپ نے ارادہ کیا، آپ سو گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیند میں ایسی زبردست برکت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد ٹھیک اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ کو اٹھنا چاہیے، قدرت کے سارے جو چیزیں ہیں یا قدرت کے جو بھی معاملات ہیں یا اسباب ہیں وہ آپ کو اللہ کی مدد سے جو ہے وہ اٹھا دیں گے. یا تو آپ کو واش روم جانے کے لیے اٹھنا پڑ جائے گا یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیزیں، یا آپ بالکل فریش جو ہے وہ آپ کی آنکھیں خود بخود جو ہے وہ اس وقت کھل جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جن کی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ نماز ادا کر دیتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ اس ارادے کو پورا نہیں کر پاتی، نماز ادا کرنے کی طرف چل نہیں پاتے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کی نیت میں فطور ڈالتا ہے. اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ شیطان آپ کی نیت میں فطور ڈالتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلو یار تھوڑا سا سو لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، سنوزنگ پہ الارم لگا دیا یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کر لیا، اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑی پکی نیند جو ہے وہ سو جاتے ہیں اور پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اپنے جو ٹائم پہ جو کھل رہا ہوتا ہے، جس ٹائم پہ آپ کی آنکھ نارملی کھلتی ہوتی ہے، جو روٹین آپ کی بنی ہوئی ہے. اب اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ارادہ کیا اور اس مصمم ارادے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھول دی یا کھلوا دی، جو بھی مطلب معاملات ہیں اس طریقے سے، اور اس کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ تو نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے اور کچھ سے نماز ادا نہیں ہوئی، وہ ان کی نیت میں فطور آ گیا اور وہ جو ہے واپس سو گئے. اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے، اب اس چیز کو آپ اپنے کسی جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اوپر آپ اس نیت کو لے جائیں کہ آپ نے کسی چیز کا بڑا پکا ارادہ کیا، یا بلکہ سب سے پہلے آپ نے کوئی چیز یا کوئی پلاننگ آپ نے دماغ میں کی کہ یار میں نے اس مقصد کو اس طریقے سے یا اس ذریعے سے جو ہے وہ پانا ہے.
تو اب سوچنے کے بعد آپ نے اس کے سارے پہلوؤں پہ غور کیا, ڈیسیجن لیا اور ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اس چیز کو 100% جو ہے وہ کر کے چھوڑنا ہے, اینڈ یو جسٹ گو تھرو اٹ, اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ مزید اس کام کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ جیسے ہی اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو رستے میں کچھ تھوڑی بہت ہرڈلز آتی ہیں, یا کوئی آپ کے ساتھ کا آدمی یا کوئی آپ کا ہمراز ہم سفر جو ہے وہ آپ کی نیت میں جو ہے وہ فطور ڈالنا شروع کر دے. فطور کیسے ڈالتا ہے؟ آپ اپنے ایک ویژن کو ڈیسائیڈ کر کے چل رہے ہیں, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ویژن کو آپ کے ویژن کے اندر اڑیلنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب وہ آپ کے ویژن میں اپنی جو ہے وہ سوچیں انہیل کرتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ سوچیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, پلس مائنس, نیگیٹو, پازیٹیو, اور 100 طرح کے جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ وہم جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ کی نیت میں وہ فطور ڈلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں اور اپنے مطلب اس مقصد کے لیے پراپرلی اس کے اوپر جو رستہ چاہیے ہوتا ہے, جس رستے پہ چلنا ہوتا ہے اس منزل کو پانے کے لیے, وہ چل پڑتے ہیں. ان کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں, جتنے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں, جتنی بھی ہرڈلز آتی ہیں, یا لوگ ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں, رکاوٹیں اٹکاتے ہیں, وہ ان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. تو اب اس چیز کو تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ وہ جو ہے وہ ان تمام رکاوٹوں کے بعد اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس سارے پروسیس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے سوچا, ڈیسائیڈ کیا, نیت کی, مطلب ارادہ کیا, اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے آپ نے قصد کیا, اور اس کے راستے میں آنے والی جتنی بھی رکاوٹیں ان کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے کہ یار میرا مقصد یہ ہے, I have to do it اور I'll do it, میں یہ کروں گا انشاءاللہ. تو یہ آپ سوچے کہ وہ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں. اس میں کیا ہوا, اس سارے فینومینا میں کیا ہوا؟ فینومینا میں یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی نیت پہ پکے تھے, اپنے ارادے پہ پکے تھے, انہوں نے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ہرڈل, رکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی, اور وہ بالکل اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ, فل توجہ کے ساتھ جو اپنے مقصد کی طرف اس راستے پہ چلتے رہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے وہ رزلٹ پا لیا. لیکن جن لوگوں کو ان کے راستے کے ان کی منزل کے راستے میں لوگوں نے, یا دوسرے لوگوں نے, یا ہرڈلز نے, مشکلات نے ان کے ارادے میں جو ہے وہ فطور ڈالا, یا ان کی نیت میں فطور ڈالا, تو اپنے راستے پہ وہ چلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے. بڑی کلیئر سی بات ہے. اور لا آف اٹریکشن جو ہے وہ اسی صورت میں کام کرتا ہے جب آپ پراپرلی جو ہے وہ اپنے ارادے کے اوپر, اپنی انٹینشن کے اوپر, اور اپنے قصد کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی رستے پہ چلیں گے تو قدرت آپ کو اس رستے میں آسانیاں پیدا کرے گی. جب آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کے راستے میں آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ مطلب مثال ہے کہ آپ نے کسی ٹریول پہ جانا ہے, کسی سفر پہ جانا ہے, آپ اٹھیں گے, چلیں گے, پھر اس کے بعد جو بھی سواری ہے اس کا جو ہے وہ ارینجمنٹ کریں گے, اس سواری میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. تو قدرت جو ہے وہ آپ کے راستے آسان کرتی ہوئی چلی جائے گی. یہی لا آف اٹریکشن ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی چیز یہی ہے کہ آپ نے ارادہ کیا, آپ چلے, اور اپنے جو ہے مقصد کے اوپر جو ہے وہ آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا, اور پھر قدرت کے جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی اسباب اس مقصد کو پانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے راستے میں بچھا دیتی ہے, یا آپ کی خدمت پہ ان تمام اسباب کو معمور کر دیتی ہے جو آپ کے مقصد کو پانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ میری چیز یا میری یہ ڈسکشن آج کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیت, جب آپ کسی چیز کی نیت کرتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, اور اس پر عمل فرما ہو جاتے ہیں, کار فرما ہو جاتے ہیں, تو وہ مقصد آپ کو ضرور مل کے رہتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا لا آف اٹریکشن جو نیچر کا ہے وہ آپ کے اس مقصد کو پانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے اس نیت میں فطور آ جائے, یا وہ کسی بھی اینڈ سے ڈال دیا جائے, یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی جائیں, تو اور آپ کا ارادہ جو ہے متزلزل ہو جائے, تو آبویسلی وہ جو فورسز ہیں, یا وہ جو لا آف اٹریکشن ہے, جو اٹریکشن کی فورسز ہیں, جو اسباب آپ کے لیے پیدا کیے جانے تھے, وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے, اور آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہو یا کوئی کنفیوژن ہو,
تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا ضرور رپلائی کروں گا، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، چاہے وہ کومنٹ کو جو ہے وہ میں ریکمنٹ کروں، اس کو رپلائی کروں. تو انشاءاللہ ہوپفلی اف یو لائک مائی ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ جو گھنٹی والا بٹن ہے اس کو بھی ذرا دبا دیجیے، اور جو ہے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو. جزاک اللہ خیر.